السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، جن کی اذان صحیح نہیں ہوتی ہے ان کے اذان سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز گرامی کا سوال ہے کہ جس کی اذان صحیح نہیں ہوتی اس اذان سے نماز پڑھی جائے گی یا نہیں، یہ تو سوال ہے۔ اذان صحیح ہونے کا معنی یہ ہے کہ الفاظ کلمات کی ادائیگی صحیح ہو۔ اگر کلمات کی ادائیگی درست نہیں ہے جس سے معنی بگڑ جاتے ہوں، فساد معنی ہو جاتا ہو، تو وہ اذان نہیں ہے، اس اذان کو دہرانا ضروری ہے۔ نماز ہوگی مگر وہ بغیر اذان کے وہ نماز ہو جائے گی۔ اسی لیے اگر جن کی اذان درست نہیں، مثال کے طور پر اشہدو کو اشہدو پڑھ رہا ہے، محمد کو محمد پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر کو اللہ اکبر بول رہا ہے یا اللہ اکبر بول رہا ہے، جیسے عام طور پر دیہاتوں میں خاص کر کے وہ لوگ جو عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بوڑھوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں مگر عام طور پر جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کے الفاظ صحیح طور پر ادا نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو اگر لحن جلی نہیں ہے، لحن جلی کب ہوتا ہے؟ جب معنی بگڑ جاتا ہے تو لحن جلی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اذان کے کلمات، حالانکہ اذان کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، تو اگر اذان کے کلمات درست وہ نہیں دے پاتے ہوں، ادائیگی صحیح نہیں ہو پاتی ہے نا، سین شین کا امتیاز نہیں کر پاتا، ہا میں کوئی فرق نہیں کر پاتا ہے نا، اس کے بعد جہاں پہ مد نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ مد کر جاتا ہے، اور جہاں مد کرنے کی وجہ سے ہے نا استفہام کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، جیسے ہے نا اللہ اکبر کو اگر کوئی اللہ اکبر بولے، یا اللہ اکبر میں جو الف ہے، حمزہ ہے، اس کو کوئی اللہ اکبر پڑھے تو ان تمام صورتوں میں معنی بگڑ جاتا ہے، مکمل معنی میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ اذان شرعی طور پر مسنون اذان نہیں ہے۔ اب اگر اس اذان سے کسی نے نماز پڑھی تو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اذان کے بعد یا اذان والی نماز ہوئی، وہ نماز بغیر اذان کے قرار دی جائے گی۔ اس لیے جو صحیح اذان دے سکیں، مخرج ٹھیک ہو، ادائیگی درست ہو اور آواز بھی عمدہ ہو تو اور بہتر سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ۔ لہٰذا جو لوگ آواز بھی اچھی ہو اور اچھی ادائیگی بھی ہو انہی سے اذان کہلوائے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ امید کہ آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔